الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے متعلق 19 فائدے بیان کیے ہیں اور 19واں فائدہ کافی بڑا ہے. ان فائدوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا فائدہ فرماتے ہیں مشروعیت الموعظہ. لوگوں کو نصیحت کرنا، وعظ کرنا یہ مشروع ہے، لیکن ضروری ہے وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے موقع اور محل کی رعایت کی جائے. وَأَلَّا يُكْثِرَ مِنْهَا فَتُمَلْ. بہت زیادہ وعظ اور نصیحت کرنے سے اجتناب کیا جائے ورنہ لوگ بوریت محسوس کریں گے. لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا مَلُوا. جب لوگ بوریت محسوس کریں گے تو پھر نصیحت کرنے والے سے بھی بھاگیں گے اور نصیحت سے بھی بھاگیں گے، اور علمی مجالس میں شرکت کرنے سے ان کی ہمتیں جواب دے دیں گی، پھر وہ علمی مجالس میں شرکت نہیں کریں گے. وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَخَوَّلُ أَصْحَابَهُ بِالْمَوْعِظَةِ. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کے احساس، ان کے جذبات، ان کی ضرورتوں کی رعایت کرتے تھے. آپ وقفے سے انہیں نصیحت کیا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں وَكَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ يَعِظُ أَصْحَابَهُ كُلَّ يَوْمَ خَمِيسٍ. اور بعض صحابہ اپنے ساتھیوں کو ہر جمعرات نصیحت کرتے تھے، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ. جیسے ابو وائل فرماتے ہیں کان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے. ایک آدمی نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کریں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے اس بات سے، تمہیں روزانہ نصیحت کرنے سے یہ بات روکے ہوئے ہے کہ کہیں تم بوریت محسوس نہ کرو. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے جذبات، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے. تو پہلا فائدہ وعظ اور نصیحت کرنا یہ مشروع ہے، لیکن بہت زیادہ وعظ اور نصیحت سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں لوگ بوریت محسوس نہ کریں. دوسرا فائدہ فرماتے ہیں انہ ینبغی للواعظ. نصیحت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو نصیحت ہے یہ مؤثر ہو، ایک دم ایفیکٹو ہو. موضوع کی مناسبت سے الفاظ کا استعمال کریں. اگر لوگوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت دینی ہے تب ایسی صورت میں اس کے وعظ اور نصیحت کا جو انداز ہوگا یہ تھوڑا جذباتی ہوگا. اگر لوگوں کو آخرت کا شوق دلانا ہے تو پھر اس موقع پر جو نصیحت کی جائے گی اس کا انداز ایسے ہو کہ لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں. تو موضوع کی مناسبت سے الفاظ اور اسلوب کو اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے. تیسرا فائدہ فرماتے ہیں اگر وعظ اور نصیحت بلیغ ہو. بلیغ کا مطلب نصیحت کرنے والے کے دل سے نکلے اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہو ان کے دلوں تک پہنچ جائے. اگر وعظ اور نصیحت دل سے نکلے، بلیغ ہو، یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی نے وعظ کیا، دل ڈر گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں. چوتھا فائدہ فرماتے ہیں ان القلب اذا خاف بکت العین. جب دل میں ڈر پیدا ہوگا تو پھر آنکھیں اشکبار ہو جائیں گے. دل میں ڈر ہوگا تو پھر آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے. اگر دل سخت ہو جائے تو فرماتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے دل سخت ہو جائے. اگر دل سخت ہو جائیں تو پھر آنکھیں آنسو نہیں بہاتی ہیں.
5واں فائدہ فرماتے ہیں انہ جرت العادہ ان موعظۃ المودع تکون بلیغۃ مؤثرہ، عادت یہی ہے الوداع ہونے والے کا وعد یہ فصیح بلیغ ہوتا ہے، بہت افیکٹو ہوتا ہے، اس لیے کہ جدا ہونے والا یہ اپنے قوم میں باقی نہیں رہتا ہے کہ انہیں بار بار نصیحت کریں، تو اس بنا پر وہ ایسی نصیحت کرتا ہے جو بہت زیادہ افیکٹو ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھ سکیں۔ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے گویا یہ الوداع ہونے والے کا وعد ہے۔ 6واں فائدہ طلب الانسان من العالم ان یوصیہ، انسان کو جائز ہے کہ وہ عالم سے مطالبہ کریں کہ وصیت کریں، عالم سے وصیت کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ جیسے صحابہ نے نبی سے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں وصیت کیجیے۔ ولیکن هل هذا يكون بدون سبب، فرماتے ہیں کیا بلا کسی سبب کے بھی عالم سے وصیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہ سبب ہو تو کریں گے۔ تو جواب دیتے ہیں ظاہر یہی ہے کوئی سبب ہو تو وصیت کا مطالبہ کریں، ایسا نہ ہو کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو آپ کہتے پھریں کہ آپ وصیت کیجیے۔ فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر، یہ صحابہ کے طریقے کے مخالف ہے، جب بھی ملاقات ہو وصیت کریں وصیت کریں، کوئی سبب پایا جا رہا تو پھر وصیت کا مطالبہ کریں۔ جیسے آدمی لوگوں کو وعظ اور نصیحت کے لیے کھڑا ہو تب آپ اس سے کہیں کہ وصیت کیجیے، وَأَمَّا بِدُونِ سَبَبٍ فَلَا، بغیر کسی سبب کے وصیت کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آدمی سفر پہ جا رہا ہے تو وہ عالم سے کہیں کہ آپ وصیت کیجیے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، کوئی سبب ہو تو عالم سے وصیت کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ 7واں فائدہ فرماتے ہیں ان اہم ما یوصی بہ العبد، سب سے اہم وصیت جو بندوں کو کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ 8واں فائدہ فضیلت التقوی، تقوی کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے، اس لیے کہ تقوی کی اہمیت کے پیش نظر بندوں کو سب سے پہلے اسی کی وصیت کی جاتی ہے، تقوی کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ 9واں فائدہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ حکمرانوں کی بات سنی بھی جائے، اطاعت بھی کی جائے۔ حکمرانوں کی بات سننا اور اطاعت کرنا کتاب اور سنت کی روح سے واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول، اور تیسرے نمبر پر وہ اولو الامر کی اطاعت ہے۔ فرماتے ہیں ولکنہ لم یأتی بالفعل، ایک تو تیسرے نمبر پر اولو الامر کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اولو الامر کے ساتھ اطیعوا کا جو فعل ہے اس کا تکرار نہیں کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ حکمرانوں کی اطاعت یہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع اطاعت ہے۔ اگر حکمران کسی نافرمانی کا حکم دیں تب ان کی بات نہیں سنی جائے گی اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور آگے ایک اہم فائدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حکمرانوں کی بات سنی جائے گی اور اطاعت کی جائے گی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کیوں نہ کرتے ہوں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کیوں نہ کرتے ہوں، جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دیں، وہ خود نافرمانی کرتے ہوں تو تب بھی ان کی اطاعت کی جائے گی۔ کیونکہ اور ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع و اطیع، سنو اطاعت کرو، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگر وہ تمہارے پیٹھ کو مارے، تمہارا مال لے لے۔ اس لیے مارنا، مال لے لینا بلا کسی شرعی سبب کے یہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان حکمران سے یہ نہیں کہے گا انا لا اطیعک حتی تطیع ربک، جب تک تو اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا میں بھی تیری اطاعت نہیں کروں گا، ایسے نہیں کہہ سکتا، یہ حرام ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کرے گرچہ وہ اپنے رب کی اطاعت کیوں نہ کرے۔ ہاں اگر وہ معصیت کا حکم دیں فلا سمع ولا طاعہ، تب نہ سنی جائے گی نہ اطاعت کی جائے گی، اس لیے کہ جو حاکم کا رب ہے اور رعایا کا رب ہے وہ ایک ہے، سب کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے
سر تسلیم خم کر دیں. فَإِذَا أَمَرَنَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، جب وہ ہمیں اللہ کی معصیت کا حکم دیں تب ہم کہیں گے لا سمع ولا طاعة، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. اس حدیث سے متعلق مزید فائدے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دروس میں بہت اہم فائدے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت بیان کیے ہیں. آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.